السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی مختصر بات، یہ آیا آف دا ڈے کا کانٹیکس تھوڑا سا ایکسپلین ہو جائے کہ اہل کتاب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے فیصلے کروانے کے لیے آتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ سے فرما رہے ہیں، اور پھر اس آیت کا ہم ڈسکس کریں گے کہ کانٹیکس ہمارے ساتھ کس طرح سے ریلیونٹ ہے، اور میں نے یہاں کیوں کوٹ کیا ہے اس کو، کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے پاس فیصلہ کروانے آتے ہیں، اور آپ کے پاس جو آپ کو کتاب دی گئی ہے، جو احکامات دیے گئے ہیں، وہ ان کی پچھلی کتابیں جو ہیں ان میں جو احکامات آئے ہیں انہی کی تصدیق کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ کوئی نئی شریعت نہیں ہے۔ اور آپ جب ان کے درمیان فیصلہ فرما رہے ہوں تو جو ان کی خواہشات ہیں ہرگز ان کے اوپر توجہ نہ دیں، بلکہ حق کے ساتھ فیصلہ کریں۔ اور ہر امت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک الگ شریعت اور منہج رکھا، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ایک امت واحدہ بھی بن جاتا، لیکن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ہمیں آزمایا ہے۔ اور جو کی پنچ لائن ہے اس میں وہ ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کے ایک دوسرے سے نیکی میں سبقت لے جانے والے بنو۔ اچھا، اب اس کو ہم آج کے کانٹیکس میں کس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہمارے اپنے جو دین اسلام میں بھی وسعت ہے، لوگوں نے الگ الگ منہج اختیار کیے، الگ الگ ان کے طریقے ہیں، لیکن جو ہے وہ اپنی اس کا ماخذ جو ہے وہ شریعت کا وہ قرآن و سنت ہی بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہمارے اکابر ہیں ان میں بھی اتنی ٹالرنس تھی کہ انہوں نے ڈفرینس آف اوپینین کو برداشت کیا ہے، ہر ایک کا طبیعت اور مزاج کے حساب سے تھوڑی تھوڑی اس کے اندر ایک کسی چیز کے اوپر زیادہ ایمفیسس آ گیا ہے، تو ہمیں جو ہے وہ اس کو ٹالریٹ کرنا ہے۔ ان کی یہ جو اس آیت کی انٹرپریٹیشن کے اندر لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ یہ منہج جو ہے الگ الگ، اس منہج کے اندر ہمیں تھوڑے اپنے دل میں وسعت پیدا کرنی ہے کہ یہ سب ہمارے، اگر وہ قرآن کی تمام اوامر و نواہی میں بلیو کرتے ہیں اور ان کا عقیدہ اگر مضبوط ہے، تو یہ جو منہج کا فرق ہے یہ اتنا یہ ایک قسم کی آزمائش ہے، اور ہمارا اصل مقصد کیا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ نیکی میں ایک دوسرے سے سبقت لینی ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ فروعیات میں بہت زیادہ نہ پڑیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی بھی چیز ہمارے پاس آ رہی ہے ہم اس کو جج کریں کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یا وہ اپنے اپنے مزاجوں کی، اپنی اپنی جو وانٹس ڈیزائرز کی جو ہے نا فلفلمنٹ کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کے حساب سے پھر ہم جو ہے وہ ایویلویٹ کر کے اس چیز کو اپنے لیے پسند کریں۔ اگر ہم خود کسی منہج پہ چل رہے ہیں اور وہ منہج جو ہے وہ ہم نے جب خود، اب ہم عقل مند ہو گئے ہیں، ہم تحقیق کر کے یہ دیکھیں کہ یہ اگر قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، اگر یہ ہمارے صحابہ اور اسلاف اور تبع تابعین اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے علماء کی ایک چین ہے وہ چلتی جا رہی ہے، اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو پھر ہمیں اس پریکٹس سے اپنے آپ کو تھوڑا روکنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک آزمائش ہے ہمارے لیے، اور ہمیں نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور سب سے بہترین نیکی تو یہی ہے نا کہ ہم جو ہے وہ دوسروں کا بھی خیال رکھیں، ہم اپنا بھی خیال رکھیں، اور ہم اپنا تعلق جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مضبوط رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔